غضنفر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کوئٹہ کے سول اسپتال میں 2 ارب کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں، یہ کس مد میں ہوئی ہیں؟ جی بالکل، کوئٹہ کا مین سول ہاسپٹل ہے جہاں پر تقریباً صوبے بھر سے ہی لوگ علاج کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور ڈیلی اس ہاسپٹل کی OPD میں 1500 سے 2000 پیشنٹس جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں۔ بڑا ہاسپٹل ہے کوئٹہ کا۔ 2017 سے 2022 کے دوران جو ہے یہاں پر 2 ارب سے زائد کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں، جس میں 2 کروڑ 28 لاکھ روپے کی تو ادویات مین اسٹور سے غائب ہوئی ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ ادویات کی خریداری میں بھی 1 ارب 85 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ دل کے مرض کے لیے جو اسٹنٹ استعمال ہوتے ہیں اس کی بھی مشکوک خریداری بتائی گئی ہے۔ 3 کروڑ 17 لاکھ روپے مالیت بتائی گئی ہے۔ یعنی یہ اسٹنٹ خریدے بھی گئے ہیں یا نہیں خریدے گئے، اگر خریدے گئے ہیں تو کن پیشنٹس کو لگائے گئے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور لوکل پرچیز، جو لوکل چیزیں مارکیٹ سے لی گئی ہیں، اس میں بھی 4 کروڑ کے اخراجات کیے گئے ہیں۔ آکسیجن سلنڈرز کی غیر ضروری کھپت جو ہے اس کی وجہ سے 6 کروڑ روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ آکسیجن پلانٹ کے جو ٹینڈرز ہیں اس میں بھی 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان اسمبلی نے 2017 سے 2022 کی یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سپرد کی، جس کے بعد جو ہے یہ تمام پوائنٹس جو ہے سامنے آ سکیں کہ صرف کوئٹہ کے سول ہاسپٹل میں 2 ارب روپے کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پھر اوور آل کس طرح سے جو ہے وہاں پر فنڈز کی بے تحاشا جو ہے وہ بے ضابطگیاں کی گئی ہوں گی۔ اس حوالے سے جو ہے یہ الارمنگ سچویشن ہے محکمہ۔ اچھا غضنفر، فنڈز کے ساتھ ساتھ آڈٹ رپورٹ میں ادویات غائب ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے اور کون کون سی ادویات ہیں جو غائب ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ادویات جو ہے وہ جو ہاسپٹلز میں خریدی جاتی ہیں اس میں مختلف ادویات ہیں، جان بچانے کی ادویات بھی ہیں، سانپ کے کاٹنے اور جو ہے دیگر ڈاگ بائٹ کے حوالے سے انجیکشن وغیرہ مختلف قسم کی ادویات خریدی جاتی ہیں۔ اگر سول ہاسپٹل میں ہم ابھی بھی چلے جائیں تو وہاں پر پیشنٹس یہی کہیں گے کہ یہاں پر ایک سرنج بھی جو ہے وہ ہم بازار سے لے کے آ رہے ہیں وارڈز کی حد تک، اور ایمرجنسی میں بھی اکثر یہ سچویشن ہم نے خود دیکھی ہے، ایون کہ گائنی کے اندر بھی جو ہے رات کے اوقات میں اکثر یہ شکایت بھی سامنے آتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گلوز لینے بھی سامنے ہاسپٹل کے جو درجن بھر میڈیکل موجود ہیں وہاں سے گلوز خرید رہے ہیں۔ اور یہ جو دوائیوں کا انکشاف ہوا ہے، 2 کروڑ 28 لاکھ کی جو ادویات غائب ہوئی ہیں، یہ سول ہاسپٹل کے مین اسٹور سے غائب ہوئی ہیں، جہاں پہ یہ دوائیاں خریدی گئی تھیں، ادویات ہاسپٹل کے اسٹور میں موجود تھیں، لیکن جب یہ آڈٹ سامنے آیا تو ان ادویات کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ یہ کس کو دی گئی ہیں اور یہ کہاں پر ادویات گئی ہیں۔ تو اس کو جو ہے غائب ادویات ظاہر کیا گیا، تو مطلب اتنی بڑی جو ہے اس میں تعداد میں تو غائب نہیں نہ ہو سکتی ہیں ادویات۔ یہ کتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ یہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں تک یہ جو ہے خرد برد پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ 2 کروڑ 28 لاکھ کی ادویات ہیں۔ اب 2 کروڑ 28 لاکھ یہ 5 برسوں میں جو کہ ریکارڈ پر چیزیں سامنے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کس طرح سے ٹیکنیکل طریقے سے ادویات ادھر ادھر کی گئی ہوں گی یا کس طرح سے ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اس کا تو ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ تو صرف آڈٹ میں 5 سال کے دوران کی بات سامنے آئی ہے، جو کہ حیران کن ہے کہ سول ہاسپٹل کے اندر 2 کروڑ 28 لاکھ کی ادویات ہیں، تو پورے صوبے کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات ہوں گے ادویات کے حوالے سے۔ حالانکہ جو کوئٹہ کے علاوہ دیگر ڈسٹرکٹس ہیں، اضلاع ہیں، وہاں پر تو صحت کا نظام بہت ہی ابتر حالت میں موجود ہے۔ اچھا غضنفر، یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ غائب ہو گئی ادویات، تو ادویات کی خریداری میں بھی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں کیا؟ جی بالکل، خریداری کے حوالے سے بھی اسی طرح سے جو ادویات خریدی گئی ہیں، اس میں جو آڈٹ رپورٹ میں اس کی رقم بتائی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ 1 ارب 85 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ادویات کی خریداری میں بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں، کہ یہ ادویات 1 ارب 85 کروڑ کی جو خریدی گئی ہیں ان میں یہ کہاں پہ کس کو ٹینڈر کیا گیا یا کس سے خریدا گیا ہے اور کون سی ادویات خریدی گئی ہیں، کون سی دوائی کی قیمت کتنی تھی اور کتنی بتائی گئی ہے۔ اس حوالے سے 1 ارب 85 کروڑ روپے کی بے قاعدگیاں جو ہے ان کی نشاندہی کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ یہ تو ہو گئی ادویات۔ غضنفر یہ بتائیں کہ دل کے مرض کے لیے اسٹنٹ کی مشکوک خریداری اور آکسیجن سلنڈرز کی بے قاعدگیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اس میں کتنی مالیت کا نقصان ہوا ہے؟
دیکھیں ایک تو آکسیجن سلنڈرز جو ہے جس کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت سے زیادہ کھپت میں جو ہے وہ سلنڈرز کو ری فل کیا گیا ہے یا سلنڈرز رکھے گئے ہیں یا وہ خریدے گئے ہیں، اس کی نشاندہی جو کی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ 6 کروڑ روپے کا جو ہے قومی خزانے کو نقصان اس چیز سے پہنچا ہے، جبکہ اسی طرح جو آکسیجن سلنڈرز کا جو پلانٹ ہے اس میں ٹینڈر جب کیا گیا ہے تو اس میں بھی 1.5 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں ٹینڈر کے دوران، جس کو ٹھیکہ دیا گیا ہے یا ٹینڈر اوپن کیا گیا ہے اس کی فیس کی مد میں، اس طرح سے جو ہے مختلف حربوں سے طریقوں سے جو ہے یہ 1.5 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جبکہ سلنڈر کی کھپت میں 6 کروڑ روپے کی آئی۔ جہاں تک دل کے مرض کے اسٹنٹ کی بات ہے تو 3 کروڑ 17 لاکھ روپے کے یہ اسٹنٹ خریدے گئے ہیں، اور جو سول ہاسپٹل کے جو پیشنٹ آتے ہیں، دل کے مریض آتے ہیں ہاسپٹل میں، انہیں یہ اسٹنٹ ملے ہیں یا نہیں ملے، یا یہ پھر اسٹنٹ جو ہے 3 کروڑ 17 لاکھ روپے کے لیے بھی گئے ہیں یا نہیں لیے گئے، اس کو بھی مشکوک ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر اوور آل ہاسپٹل کی بات کریں تو یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، گائنی ہے، ڈینٹل ہے، دل کے مرض کے وارڈ ہیں، جنرل وارڈز ہیں، آرتھوپیڈک ہے، اور بے شمار یہاں پہ وارڈز ہیں، ہر طرح کا یہاں پر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، بڑا ہاسپٹل ہے۔ اس طرح ہاسپٹل میں جو مینجمنٹ یعنی کہ غضنفر اگر دیکھا جائے تو صحت کے شعبے کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جب قاعدگی سامنے نہ آئی ہو۔ جی بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ایک تو بڑا ہاسپٹل ہے اور یہاں پر جو ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو انچارج ہوتے ہیں، ایم ایس ہوتے ہیں، ان کی بھی زیادہ تر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ جو ہے ہر ایم ایس آتے ہیں 1 سال 1.5 سال 2 سال، یا اکثر ایم ایس جو ہے 3 مہینے 4 مہینے بعد بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گزشتہ 5 سالوں کی آڈٹ رپورٹ ہے جس میں اب اس کی ریکوری کس طرح ہوگی، اس کے اوپر انکوائری کس طرح ہوگی، یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ جتنے ایم ایس لیکن غضنفر سوچنے والی بات تو یہ ہے نا، آپ نے بتایا کہ 5 سال ہو گئے ہیں اور مین سٹور سے جو ہیں دوائیاں غائب ہوئی ہیں، تو آخر 5 سالوں سے ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس والا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا؟ دیکھیں بدقسمتی سے بلوچستان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ اگر ہم دیکھیں اب اس پہ تھوڑا سا فوکس نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کا، گزشتہ 2-3 سال سے، پچھلی گورنمنٹ بھی تھی اب موجودہ گورنمنٹ بھی ہے، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا فوکس کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اب یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے اور اب بھی ایک چیز اس میں یہ مسئلہ ہے کہ مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کا۔ 3 ارب روپے کی ادوائیات بھی، وزیر صحت کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 3 ارب کی ادوائیات بھی اگر خرید لی جائیں تب بھی جو ہے وہ بلوچستان کے پورے عوام کو پورا کرنی بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے 1488 صحت کے مراکز ہیں، 7500 ڈاکٹرز ہیں اور عملہ ہے بلوچستان میں، جبکہ 13000 کی اسامیاں اس ڈپارٹمنٹ میں مزید اس وقت خالی ہیں جنہیں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے جو سیکٹری لیول پہ پوسٹنگ ہوتی ہے، ایک سیکٹری جب تعینات کیا جاتا ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ 6 مہینے اسے ڈپارٹمنٹ کو سمجھنے میں لگتے ہیں۔ جب وہ ڈپارٹمنٹ کو سمجھنے لگتا ہے تو سیاسی بنیاد پر یا کسی ینگ ڈاکٹرز اور دیگر پیرامیڈیکل اسٹاف ان کے پریشر پر آ کر جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے سیکٹری کی پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے سال میں 2-3 سیکٹری ہے، اور 5 سال کی حکومت میں جو ہے 7 سے 8 سیکٹریز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بری طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے وہ مالی بے ضابطگیاں ہوں، تنظیمی سٹرکچر ہو، بری طرح سے جو ہے اس میں ناکامی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا غضنفر، ہم نے دیکھا اتنے بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں، تو اس پر ابھی تو کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ نہیں، اس حوالے سے میں نے نیب میں بھی پتہ کیا، کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوا۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے بھی جو ہم نے سورسز سے بات کی، اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس جو ہے یہ آڈٹ رپورٹ گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا سفارشات کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ کس طرح سے جو ہے اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جائے۔ لیکن یہ جو آڈٹ رپورٹ یعنی کہ اتنے بڑے گھپلوں کے بعد، اتنی اہم آڈٹ رپورٹ سامنے آنے کے بعد اربوں کے گھپلے سامنے آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی تک کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی؟ نہیں، ابھی تک اس حوالے سے کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، نہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں تو کیا فائدہ پھر اس آڈٹ رپورٹ کا، اور کب سے آئی ہوئی ہے یہ آڈٹ رپورٹ؟
یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے گزشتہ ہفتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سپرد ہوئی ہے، جس کے اوپر ابھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے، لیکن تاہم ابھی تک اوپنلی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر سے اپنے طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارشات کے بغیر یا اس حوالے کے بغیر جو ہے محکمہ ہیلتھ نے یا کسی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس حوالے سے کوئی انکوائری شروع کی ہو یا اس کے اوپر ایکشن لیا ہو۔ اب تک اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے غضنفر، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے کب تک اپنی ورکنگ مکمل کر لے گی؟ دیکھیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں مختلف نوعیت کے جو آڈٹس ہیں ان کے پیراز پر غور کیا جا رہا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، اور اب جو ہے آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے یہ بھی ایک رپورٹ ابھی کسی سورس سے مجھے اسی پہ جب میں کام کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مزید جو ہے 2012 سے 2015 تک کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ طلب کیا ہے محکمہ صحت سے انہی پیراز کے کہ اوور آل کتنی جو ہے محکمہ اس دوران میں کتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تاکہ اس حوالے سے بھی ایکشن لیا جائے۔ جو محکمہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک جو ممبر ہیں رحمت صالح بلوچ جو ایم پی ہیں، وہ خود بھی اس دوران میں جو ہے منسٹر رہ چکے ہیں ہیلتھ کے، ان کے پاس بھی یہ ڈپارٹمنٹ موجود تھا اور وہ خود بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے دور کی جو ان کے دور حکومت میں جو آڈٹ پیراز ہیں اس پر کس طرح سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ری ایکشن ہوتا ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ پھر اس کے بعد پتہ چلے گا، اور اس کے حوالے سے کیا انکوائری کے لیے سفارشات اچھا غضنفر، جب اس طرح کے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو کیا ریکوری کے حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کیا جاتا ہے پھر؟ دیکھیں، ریکوری کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ایک تو بلوچستان میں جو ہے بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر حالات ایسے رہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے چاہے سیاسی طور پہ ہو، سیکیورٹی کے طور پہ، انتظامی طور پر زیادہ سیریس لیا جاتا ہے یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات کو، تو ان سیکیورٹی کے اوپر جب اہم اداروں کا فوکس ہوتا ہے تو دوسری طرف جو ایک کرپشن کے معاملات ہیں وہ دب جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ان حالات میں، خاص کر جب یہ امن و امان کی صورتحال بگڑتی ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا فوکس بھی ان معاملات سے ہٹ جاتا ہے، اور جو اہم ادارے ہیں ان کا فوکس بھی جو ہے وہ امن و امان کی طرف چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کرپشن کے جو واقعات ہیں یہ پھر اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر پیسہ تو بہت آتا ہے اور پیسہ ریلیز بھی کیا جا رہا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کے کوئی ثمرات جو ہے وہ عوام کو نظر نہیں آتے۔ ابھی بھی جو یہ ریکوری کی آپ نے بات کی ہے، اس پہ ریکوری کے حوالے سے تو کوئی کہا نہیں جا سکتا کون ریکوری کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو نیچے لیول کے لوگوں کے کلرک ہوگا یا بالکل پریشانی کی بات ہی غضنفر یہ ہے کیونکہ صحت کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے ہاسپٹل کا جہاں پر کرپشن نہ سامنے آئی ہو، تو جب اتنے سارے کرپشن کے معاملات ہوں گے تو شو کاز آخر کس کو جاری کیا جائے گا پھر؟ بالکل اسی طرح سے ہے، زیادہ سے زیادہ ایم ایس کو معطل کر دیا جاتا ہے، انکوائری بٹھا دی جاتی ہے، لیکن ریکوری کیا ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ چیز سامنے نہیں آتی کہ پیسے کتنے واپس لیے گئے ہیں، معطل کر دیا، پینشن بند کر دی، سیلری بند کر دی، لیکن جو پیسہ عوام کا ضائع ہوا ہے اس کی مد میں کتنے پیسے واپس آئے، اس حوالے سے بہت کم ہی کیسز میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کیا ساری ذمہ داری ایم ایس پر عائد ہوتی ہے اور اسے معطل کر کے تو کام ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو بنیادی طور پر میری جو ذاتی رائے ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو سیکٹریز آتے ہیں وہ 6 سے 7 مہینے 1 سال سے زیادہ ٹھہرتے نہیں ہیں، اور یہ ایک پوری لابی ہے، ایک مافیا ہے صحت کے اندر جو یہ تمام معاملات کو چلا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہی سیٹ اپ کا حصہ ہے، وہ انہی کی مرضی سے لوگ آتے ہیں، انہی کی مرضی سے جاتے ہیں۔ جب تک اس لابی کو نہیں توڑا جاتا یا ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، تب تک جتنا مرضی پیسہ جو ہے وہ محکمہ صحت میں لگا دیا جائے تو اس کے کوئی بھی ثمرات جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچیں گے۔ بالکل غضنفر، ایسے ہی ہے، کیا اس سے پہلے کسی ایم ایس کو معطل کیا گیا؟ جی بالکل، اس سے پہلے ایک سول ہاسپٹل کے ایم ایس تھے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے، ان کے اوپر بھی نیب کی انکوائری ہوئی تھی، 2018 یا 17 کی غالباً بات ہے۔ اس ٹائم پر بھی ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے، اب تو وہ ریٹائر ہو گئے، اس کیس کا فالو اپ ہم نے نہیں لیا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ ریکوری کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ اس میں کہا گیا ہو کہ ان سے یہ ہم نے اماؤنٹ ریکور کر لیا ہے یا جو پیسہ ضائع ہوا ہے جس مد میں ان کے اوپر انکوائری ہوئی ہے اس کا کوئی ازالہ ہوا ہو، تو اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اب وہ کیس کا کیا پروگریس ہے، یہ اب کہاں تک پہنچا، اس حوالے سے